الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ وائس اقبال کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کروایا۔ جھوٹ ہے، غلط بات ہے، کہانی ہے۔ اللہ پاک نے جمع بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جیسا کہ وعدہ فرمایا تھا ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کو پڑھوا دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ سب کچھ آپ کے سینے میں خود بخود اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائے، یعنی ڈاؤن لوڈنگ ہے۔ یہاں سیکھنے والا وہ چٹائی گھسا کے حفظ کرنے والا حفظ نہیں ہے، یہاں لوح محفوظ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کسی عربی ویب سائٹ پہ جائیں تو جہاں لکھا ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ، وہاں عربی میں لکھا ہوتا ہے تنزیل، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈنگ اس کی آپ کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پر، لہذا یہ کبھی آپ کو بھولے گی نہ۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، آپ کبھی چونکہ حفظ کیا نہیں لہذا بھولنا بھی کوئی نہیں، جو حفظ کرتا ہے اس کو بھولتا بھی ہے۔ یہاں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ڈاؤن لوڈ کیا گیا، ٹھیک ہے جی، جمع بھی کیا گیا، تمام پڑھوا بھی دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نازل ہوتی تھی سورت، آپ اسی وقت جن صاحب کی ذمہ داری ہوتی تھی اس کو بلاتے تھے اور لکھوا لیتے تھے۔ اس وقت تورات بھی ہڈیوں پر نہیں لکھی ہوئی تھی، تورات بھی پیپر پر تھی۔ پیپر کی جو بھی قسم اس وقت دستیاب تھی وہ چمڑے کے جو ہے وہ پارچوں کی شکل میں تھی، یا جس شکل میں بھی تھی وہ موجود تھی، اور انہی پر لکھوایا جاتا تھا۔ جو بھی کہا جاتا ہڈیوں سے اور فلاں چیز سے، اور یہ بالکل غلط سٹوری ہے، یہ کہانی ہے۔ قرآن کریم الامام کے نام سے جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رکھوا کے گئے تھے۔ اس سے پہلے مسجد نبی میں جہاں یہ قرآن الامام موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صندوق کو اٹھوانے کے بعد اس جگہ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ خاص کر لیا تھا آپ نے اس جگہ کو، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن صرف جہاں پڑھا ہوا تھا اس جگہ کی عظمت ایسی ہے کہ حضور وہاں پہ نوافل پڑھنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے قرآن، اگر ہمیں اس کی کوئی عزت اور احترام کا کوئی احساس ہو تو بالکل جمع کیا گیا تھا۔ یہ بات کہ جمع نہیں کروایا، بالکل جمع کروایا تھا، اور اس کا کتابی شکل میں دے کر آئے تھے۔ یہ اعتراض تو کفار نے بھی نہیں کیا کہ جب کہا جاتا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کہیں گے کتاب کہاں ہے؟ یہ سوال ان کی طرف سے نہیں کہ کتاب ہے ہی نہیں اور آپ کتاب کہہ رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے کہ جی فلاں نے فلاں سے مشورہ کیا اور پھر لوگوں کے سینوں سے اور فلاں سے جمع کیا گیا۔ نہیں، کیا جمع کیا گیا تھا؟ وہ جو لوگوں نے آدھا پچادہ 2 سپارے 4 سپارے 10 صورتیں 5 صورتیں وہ جو جمع کیے ہوتے نا 5 صورتیں اپنے ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، ان کو جمع کیا گیا تھا، سرکاری طور پر ضبط کیا گیا تھا کمیٹی بنا کے، تاکہ کل یہ لوگوں کے گھروں سے آدھا پچادہ نہ نکلے اور لوگ کہیں کہ جی یہ اتنے قرآن ہیں۔ صرف ایک ہی قرآن حضرت حفصہ کے حجرے سے منگوا کے اس کی کاپیاں کر کے نقلیں تو تمام دارالخلافوں میں جو بھی صوبوں کا دارالخلافہ تھا وہاں پہ وہ رکھوائی گئیں، اور جن لوگ کہا گیا لوگوں کو کہ جن نے اس کی کاپی کرنی ہے وہ آئیں اور وہاں سے کاپی کر کے لے جائیں۔ وہ 5 صورتیں ضبط کیے گئے تھے، جو صحابی نہیں دینا چاہتا تھا باقاعدہ پولیس بھیج کر، شرطہ بھیج کر ان سے وہ ضبط کروایا گیا، اس لیے کہ ان کی زبان عربی تھی۔ انہوں نے اپنے 5 صورتوں پہ بطور تبصرہ جو ساتھ لکھا تھا نا حاشیہ، کل وہ بھی قرآن بن جانا تھا، حاشیوں سمیت وہ ضبط کیا گیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں کہ وہ جب بھی کہتے ہیں فرمایا کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تو وہ بریکٹ میں لکھواتی تھی العصر، یعنی صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر جو ہے، ظاہر ہے یہ ایک اضافہ تھا، یہ تبصرہ تھا ان کا۔
کہ میرے نزدیک یہاں اس سے مراد یہ ہے، تو ضبط کیا گیا، وہ بھی سب سے ضبط کیا. اس کو کہتے ہیں جو اکٹھا کیا جی قرآن، حضور کتابی شکل میں نہیں دے کر گئے تھے، یہ الزام ہے. تو فرماتے ہیں کہ جی اہل تشیع کے مطابق 10 سپارے حضرت ابوبکر صدیق کی بکری بھی کھا گئی تھی. اب دیکھیں نا، یہ بھی کہانی ہے نا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اویس بھائی نے پڑھی کہانیاں ہیں، قرآن نہیں پڑھا، اور اس کو لے کر اعتراض قرآن پر کیا جا رہا ہے. کوئی بکری کچھ نہیں کھا کے گئی تھی، بکری سینوں میں سے بھی کھا کر چلی گئی تھی. بکری یعنی حافظ تھی، اور اس نے جو آیتیں منسوخ کرنی تھی وہ کھا گئی ہے. پہلے اس نے قرآن آگے پیچھے کر کے پارے تو اس میں سے. پھر اس روایت میں کہا گیا کہ وہ قرآن جو تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی چارپائی کے نیچے رکھا ہوا تھا. آپ بتائیے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی قرآن کو چارپائی کے نیچے رکھتا ہے. وہ عقل مند بندہ ہو نا، وہ کہتے ہیں کہ ایانا گل کرے تو سیانا قیاس کرے. یار اتنا تو سوچ لو کہ چارپائی کے نیچے قرآن رکھا جاتا ہے. تو یہ سپارے کھانے والی بھی جو ہے وہ بات یہ جھوٹ ہے. اللہ پاک نے جو فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں. وہ بکری توڑ گئی، بکری نے چیلنج کیا، 10 سپارے کھا گئی. تو اللہ پاک کا وہ وعدہ کدھر گیا؟ یعنی بکری نے شکست دے دی اس کو. یہ باتیں لکھنے والوں کو بھی لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی، یا وہ جان بوجھ کے یہ کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے تھے؟ یہ ہمارے علماء کو سوچنا چاہیے، جو اسمن بکمن عمیون ہر چیز پکڑ کے چل رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کی کتابی شکل میں تدوین ہوئی. ایسی بات نہیں ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو نسخہ حفصہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ منگوا کے اس کی کاپیاں کروائی تھی، اور سختی کے ساتھ باقی والے قرآن جو تھے وہ باقاعدہ جلا دیے گئے تھے. وہ جو 5 صورتیں ضبط کیے گئے تھے نا، ان کو کہیں ڈمپ نہیں کیا گیا تھا کہ بعد میں کوئی آئے اور اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنا اور کہہ کہ یار وہ میرے والا ذرا دے دو، مجھے اس کے ساتھ انس ہے. ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے نا. میں نے جس قرآن حکیم پہ کیا تھا، حفظ کیا تھا، اس کے سائڈ پہ میں نے اپنے حاشیے لکھے ہوئے تھے باقاعدہ. پھر پیپر اس میں لگا کے، ایکسٹرا پیپر دونوں سائڈوں پہ لگا کے، اس میں جو ذہن میں میرے آتا تھا خواطر الایمانیہ، وہ تو خواطر جو ہے وہ میں لکھا کرتا. مجھے بڑا عزیز تھا وہ، لیکن وہیں رہ گیا وہ. اور اس میں یہ بھی تھا کہ یہ کون سا پارہ کس سن میں نے سنایا. تو اس رمضان کو، اتنے رمضان کو، اتنی جو ہے وہ انگریزی ڈیٹ کے ساتھ، اور دن اس دن کون سا تھا، وہ ہر پارے کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہوا تھا. 35 سال میں نے سنایا تو وہ ڈیٹیں شاید پہ اس کے لکھی ہوئی تھی. تو اسی طرح یہ والے جو تھے، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سختی کے ساتھ ضبط کیے گئے. پہلے تو کہا گیا نا جمع کروا دیں، اعلان ہوتا رہا، جیسے حکومت بھی دیتی رہتی ہے، ڈیٹ بڑھا دیتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نہیں نہ دیتا، سختی کے ساتھ اسے لے کے آئے. تو ان کے خلاف بغاوت میں کچھ یہ عناصر بھی تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں، کہ جی دیکھیں جی ہمارے انہوں نے قرآن ضبط کر لی. تو فرماتے ہیں کہ اب اگر انسانی عقل ناقص ہے تو کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے قرآن مجید اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے؟ بات ان کی درست ہے. یعنی اعتراض جو انہوں نے کیا ان کی کہانی کے مطابق تو اعتراض بنتا ہی ہے نا، اس لیے کہ صحابہ کی اپنی اپنی سیاسی سوچ تھی، سیاسی بیانیہ تھا. تو اگر صحابہ کے حوالے کر دیا جائے تو پر ہر کوئی کہے گا نا یہ آیتیں تو اس نے اپنے مقصد کے لیے بڑھا دی ہیں. جیسے عثمان اپنا ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے تو وہ رجم والی آیت میں اس میں ڈال دیتا. وہ رجم والی آیت کی عربی صحیح نہیں ہے، اللہ کی عربی ہونی تھی اور بات ہے نا. وہ عربی کے ہر لغت کے مطابق وہ غیر عربی ہے، وہ اپنا مقصد بھی پورا نہیں کرتی. وہ شیخ اور شیخہ جو ہیں وہ تو یہ گا کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت کریں تو انہیں سنسار کر دو. اگر جوان کریں تو ان کی، اگرچہ وہ شادی شدہ ہوں، وہ شیخ نہ ہوں
تو قانونی پوائنٹ تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔